بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگلی صفوں میں آ جائیں۔ اگلی صفوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے صحن میں، ذرا تھوڑی زحمت گوارا کریں، اٹھ جائیں اور اگلی صفوں میں آئیں۔ آنے والے اپنے بھائیوں کو بھی سہولت ہوتی ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اور اس کا آواز پھٹ رہا۔ میرے محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ وہ شعبان کا مہینہ، شعبان کا آخری عشرہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق کچھ اہم ضروری باتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائی۔ گویا آج کا بیان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یعنی بیان کی بھی سنت ہے، تقریر کی بھی سنت ہے کہ کس وقت کیا کہا جائے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو، ان جملوں کو، اس نصیحتوں کو یاد کیا جائے. اور بار بار کبھی یہ باتیں آتی ہے تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاک نے ان بار بار آنے والی باتوں کے سلسلے میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تم بار بار تذکرہ کرو، شاید مومنوں کے لیے نفع کا سبب بن جائے. کوئی چیز کو جب تکرار کرتے ہیں، کسی چیز کو بار بار کہتے ہیں، تو اس کا آج اثر نہیں ہوا تو کل ہوتا ہے، کل نہیں تو پھر پرسوں ہوتا ہے. بعض وقت ایک ہی بات کو 3 مرتبہ کہی جاتی ہے، ایک بھی بات جو ہے 2 مرتبہ کہی جاتی ہے. اس کے کہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات کو انسان نے نہیں سمجھا لیکن دوسرے پس منظر میں وہ سمجھ جاتا ہے. تو قرآن جن چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے وہ مومنوں کے لیے نفع کا سبب ہے. سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں استقبال رمضان کا عنوان نہیں دیے ہیں، بلکہ آپ پہلے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رجب سے اس بات کی فکر دلائی جا رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرایا جا رہا ہے. گویا رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے آنے کے پہلے ہی ہم کو تیار ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد تیار ہونا. جو لوگ چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری کرتے ہیں اور جو لوگ رمضان کو 2 مہینے یا 1 مہینے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق. موٹی مثال ہے کہ جو چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری کرتا ہے وہ آخر تک کے ٹکتا نہیں ہے. وہ کبھی 10 دن چلتا ہے، کبھی 20 دن چلتا ہے، کبھی خوش نصیب ہوتا ہے جو آخری تک کے جو ہے عید تک کے پہنچتا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے یا 1 مہینہ پہلے سے یا 10 دن پہلے سے تیاری کر رہے تھے. وہ تیاری کرنے والے الحمدللہ رمضان کا ایسا بہترین استقبال کرتے ہیں اور رمضان کو اتنے مزے میں گزارتے ہیں کہ 1 دن کی بھی تہجد چھوٹ گئی تو ان کو غم ہوتا ہے، 1 دن کی تراویح بھی چھوٹ گئی تو ان کو غم ہوتا ہے، 1 دن کی قرآن کی تلاوت بھی چھوٹ گئی تو ان کو غم ہوتا ہے. جو لوگ چاند دیکھ کر تیاری کرتے ہیں وہ بیچارے پہلی ہی تراویح کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اس کو ناغا کر دیتے. تسبیح کے جو منکے ہیں نا، قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ تسبیح کے جو منکے ہیں، اگر آپ دیکھیے کہ تسبیح ذرا سی ٹوٹ گئی، 1 منکا نکلا تو سمجھ جاؤ سارے منکے بکھر گئے. یہ سارے منکوں کو منظم اور مضبوط رکھنے کے واسطے ایک دھاگے کی ضرورت ہے. وہ دھاگا جو ہے اگر نہ ہو تو یہ سارے کے سارے جو ہیں تسبیح کے دانے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. 30 دن کدھر بکھر جائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بلکہ اللہ معاف کرے وہ لوگ پھر عید کے دن بھی محروم ہیں، سب سے آخر میں آتے ہیں. ان کو اندازہ لگا لیجئے. دیکھیے پورا رمضان جو اہتمام کرتا ہے وہ عید کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے. پورے رمضان میں جو ناغا کرتے چلے جاتا ہے، سستی کرتے چلے جاتا ہے، وہ شخص جو ہے عید کی نماز میں بھی سستی کرتا ہے. یہ نشانی ہے. آپ کے گھر کا اگر کوئی تقریب ہے، شادی ہے، ڈیٹ اس کی 10 تاریخ ہے، مجھے ایسا بتاؤ کوئی مسلمانوں میں ایسا بے فکر انسان آپ نے دیکھا، کوئی ایسا عہدی آدمی آپ نے دیکھا جو 9 تاریخ تک کے سوتا رہا، 9 تاریخ کو بولے کیا کیا لانا ہے، بولے کل شادی ہے تو؟ ایسا کسی کو آپ نے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں. کیا بات ہے کہ وہ تیاری کیسے سمجھ میں آتی جو ضروری نہیں ہے. نکاح کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے اعتبار سے پسند کر لیے جائیں، دونوں کے ماں باپ جو ہے متفق ہو جائیں، فیصلہ کر لیں کہ یہ رشتہ کرنا ہے،
اس کے بعد جتنی تیاریاں کی جاتی ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے رواج میں ہے، وہ نبی کی سنت بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا کام جو مسلمانوں نے اپنے اوپر خواہ کا لاد لیا ہے، اس کے لیے تو آپ کا اہتمام ہوتا ہے، اور اہتمام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جیسی سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بات طے ہو جاتی ہے، سب سے پہلے فنکشن ہال دیکھتے ہیں، بھئی تاریخوں میں ان تاریخوں میں ملیں گا کہ نہیں ملیں گا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ 10 تاریخ کو اگر شادی ہے تو 9 تاریخ کو کوئی ہال نہیں بک کرتا، اور اس کے جیسا بیوقوف کوئی نہیں ہے بولیں گے، سب فتوے دے دیں گے، ارے تمہارے جیسا بیوقوف آدمی کوئی بھی نہیں ہے، 10 تاریخ کو ہے، 1 تاریخ پہلے جو ہے تم حال کے سلسلے میں سوچو۔ تو بولے کیا کروں؟ بولے یہ سیکھنا نہیں پڑتا، یہ جس دن بات ہو گئی نا اس دن سب سے پہلے حال کی تاریخ دیکھنا پڑتا، جب بحال ہوتے آپ، اور حال کی تاریخ نہیں دیکھے تو بے حال ہو جاتے آپ، جوتے کھانا پڑتا کہ تم نے ہم سب کو دعوت دے کے کیا کرے تھے، حال تلاش کر رہے آپ، تمہارا حال لاتے ہیں جوتوں سے۔ تو حال سب سے پہلے زمن سمجھ میں آتا ہے، وہ تاریخ میں 2-4 جگہ فون لگائے جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بڑا حال جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ملا، تو کمپرمائز میں سیکنڈ اور تھرڈ پہ آتے ہیں، اس کو جو ہے کمپرمائز میں چاہت کیا ہے؟ بڑا حال ہونا، بڑا فنکشن حال ہونا، بہترین حال ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارے ہم کوئی کمزور تھوڑی ہے، ہم کوئی غریب تھوڑی ہے، ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اس لیے 1,00,000 روپے بھی چلے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 50,000 بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صاحب آئے، میں ان کو بظاہر ایسا سمجھتا تھا کہ بہت غریب آدمی ہے بیچارے، شادی کی دعوت دینے کے واسطے آئے، اور اس میں وہ حال لکھا ہوا تھا جو میری اپنی معلومات میں ہے کہ وہ 3 سے 4 لاکھ روپے میں بک ہوتا گڑوائے پا۔ وہ پڑھ کر میں حیرت میں آ گیا، میں بولا بھائی آپ کی کیا لاٹری کھلی، کیا دفینہ ملا، کیا بات ہے، کیا قصہ تو بھی ہے، آپ حال ہی ماشاء اللہ ایک دم زبردست جو ہے بک کر رہے ہیں۔ میں نے بولے وہ کرنا پڑتا ہوگا، جب نے بولا کرنا پڑتا تو یہ کب سے کرے آپ نے؟ بہت دنوں سے تیاری کرا، یہ ایک ہی بچی ہے اپنے کو؟ اچھا ماشاء اللہ، یعنی ایک ہی بچی ہے تو اس کے لیے تیاری انہوں نے 2-3 سال سے پہلے سے کر لیے، تو 4 لاکھ کا جو ہے حال بک کیا، اب اس کے بعد کھانا 1 لاکھ کا ہوگا، اب اس کے بعد اور کچھ بھی لوازمات ہوں گے، اب آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کسی کے جیب میں نہیں گیا۔ مسلمانوں کا سوچ کا انداز کیوں نہیں بدلتا؟ ارے بھائی آپ نے ایک شادی پہ 10 لاکھ روپے خرچہ کر دیے، آپ وہ 10 لاکھ کم کر کے 10 ادھر کے آدمی 10 ادھر کے آدمی نکاح کر لو سنت طریقے سے، اور وہ 10 لاکھ جو ہے اپنے ہونے والے داماد کو اس کو جو ہے تجارت لگا کے دو، اس کو ہوٹل لگا کے دو، 10 لاکھ میں اس کو نوکری لگا کے دو، وہ تم ہلاتے پھلیں گا نا، وہ کر جو وہی بول کے 10 لاکھ روپے دے دیے، اور تم نے یہ 10 لاکھ حال میں خرچہ جو کرے اس کے تھوڑی جیب میں آیا، انہیں 2 دن خوش ہوتا دوستوں میں اس میں اس میں، اس کے بعد میں اس کے جیب میں خرچے کو نہیں رہتا، تو پھر جوروں کو بھی جو ہے طنز کرتے رہتا، تانے دیتے رہتا، تمہارے باپ نے تو یہ دینے کو بولے تھے یہ نہیں دیے، ایسے پکڑ خاندانوں سے کر کے بعد میں اپنی بچی کی پریشانی مول لینے کا، اس سے بہتر ہے کہ 10 لاکھ کا ہار پہنا دو نا بھائی، نوٹوں کا ہار، کئی کو فضول خرچی کے ہارا پھرا رہے، وہ ہار جو زندگی کو ہرا دیتا یہ پھول کا ہار ہوتا، اور وہ ہار جو نوٹوں کا ہوتا وہ زندگی کو کامیاب کر دیتا۔ تو آپ اپنے داماد کو کامیاب دیکھنا چاہتے کیا ناکام دیکھنا چاہتے؟ اب انہوں نے بھی پھکڑ میں تمہاری شان شوکت کو دیکھ کر جو ہے بیچارے نے ادھر ادھر سے قرضے کر لیا، اب بچی تو اس گھر میں گئی، 1 ہفتے کے بعد 1 مہینے کے بعد سے روزانہ لوگ کھٹکا مار رہے، کب دیتے پیسے، کب دیتے پیسے، وہ انجمن والا آ رہا، اس کے باقی اسٹیج والا آ رہا، اس کے باقی وہ فلاں آ رہا، لائٹنگ والا آ رہا، اس کے باقی ساؤنڈ والا آ رہا، اس کے پیسے باقی کر لیے پھکڑ میں دیں گے۔ ہمارے باپ دادا نے کسی کو دے دیے تو ہم کہیں کو دیں گے؟ تیار ہو گئے آستین چڑھا کے،
دیتے نا کہیں بھاگ کے جا رہے کیا, چور ہے کیا. ہمارے جملے تو ایسے رہتے ماشاءاللہ, ایک ایک بہترین قسم کا جملہ رہتا, کہاں سے لاتا معلوم نہیں. تو شادی بیاہ میں مسلمان کو استقبال نہیں سمجھانا پڑتا اور اس کا اہتمام نہیں سمجھانا پڑتا. شادی کسی بھی جاہل سے جاہل گھرانے کے اندر ہونے دو, کم سے کم وہ جو ہے 2 مہینے لیتا ہے. 2 دن لینے والا ایک آدھ ہوگا تو میرے کو بتا دو, میری غلط فہمی ہے وہ نکل جائیں گی. 2 دن پہلے والا ایک بھی نہیں ملے گا. تو شادی بیاہ کا جو اہتمام ہوتا میرے عزیز دوستوں وہ ایک سنت ہے, اور تراویح یہ بھی سنت ہے. لیکن رمضان میں فرض 70 فرضوں کے برابر آ جا رہا, اس کا اہتمام آپ نے کیا کیا؟ ایک فرض چھوٹنے نہ پائے جب رمضان کا مزہ ہے. ایک فرض چھوڑ دے رہے, 70 فرضوں کو آپ ضائع کر دے رہے. ایک تراویح آپ چھوڑ دے رہے, سارے تسبیح کے دانے جو ہے بکھر جا رہے, پورا قرآن سننے کا ثواب ہی نہیں ملا آپ کو. آپ کا اہتمام نماز اگر زندگی کے اندر ہے تو اہتمام رمضان سمجھنا آسان ہے. اگر اہتمام نماز اگر زندگی کے اندر نہیں ہے تو اہتمام رمضان سمجھا کر کوئی فائدہ نہیں. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے موقع دیا, اللہ نے موقع دیا. آپ خوش نصیب ہیں, آپ مبارکبادی کے قابل ہیں. پورے سال گزشتہ رمضان گزرنے کے بعد سے اب تک کتنے حالات آئے آپ کے اوپر, کتنی مصیبتیں آئی آپ کے اوپر, کتنی پریشانیاں آئی آپ کے اوپر, کیسے نشے و فراز آئے آپ کے اوپر. ان ساری چیزوں سے گزار کر اللہ نے شعبان تک کے لایا, شب برات تک کے لایا. ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل صبح میں مولانا کی شب برات کے سلسلے کا بیان ہوگا, پرسوں ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ بھی اٹھ سکیں گے یا نہیں اٹھ سکیں گے, اس کا کوئی یعنی جو ہے گارنٹی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ایک دم رمضان کے قریب اللہ تعالی لانے سے پہلے اس مومن کو ایک مشق کرانا چاہتے ہیں, ایک ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ شب برات میں جاگ کر دیکھ لیجیے, عبادت کا مزہ اٹھا لیجیے. کیا ہے ٹریننگ؟ صبح کا روزہ رکھ لیجیے. بعض لوگ 3 روزے رکھتے ہیں شب برات میں, ایک کے بجائے 3 روزے رکھتے ہیں کہ ماہانہ 3 روزے جو سنت ہے وہ ارادہ کر لیں. تو میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے, اسلام کا جو نظام ہے, سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, یہ سب ہماری تربیت کے لحاظ سے ہے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اب جس شخص نے شب برات میں روز شب برات میں عبادت کر لی, جو کچھ بھی ٹوٹی پوٹی ہوتی, تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کی راتیں ہم کو کیسے گزارنا ہے, اور وہ سمجھنے کی کوشش کر لیتا. اس کو بعد میں مشکل نہیں جاتی, وہ پہلی شب جو ہے اس کو مشکل نہیں جاتی. جس نے شب برات صحیح نہیں گزارا, آپ اندازہ لگا لیجئے اور 4 لوگوں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے, پہلی شب جیسی چاند دیکھ کر تراویح کو آیا بہت مشکل معلوم ہوئی, اور جس نے شب برات عبادت سے گزارا تھا اس کو بہت آسان. کیسا لنک جڑا ہوا ہے. صبح میں روزہ رکھا تھا اور ایک شخص نے شب برات کے بعد روزہ نہیں رکھا, شعبان میں روزہ نہیں رکھا, اور اچانک چاند دیکھ لیا, سحر کو اٹھا. پہلے تو 3 جگہ ٹیڑے اڑا, اٹھ رہا ہی نہیں, گھر والے اٹھا رہے, بڑی مشکل سے اٹھا. کھانا بھی نہیں معلوم ہو رہا, بولے یہ بے ٹائم کھانا ہے, بولے اور کچھ میرے کو کھائی بھی نہیں جا رہا, جان دو میں یہ نہیں رکھتا. شیطان تو سب سے پہلا روزہ یعنی جو ہے ضائع کرنے کی فکر میں رہتا. انہوں سستی میں اور غفلت میں وہ چھوڑ دیے, سمجھ جاؤ پورا رمضان انہوں نے برباد کر دیا. اب وہ شخص جس نے شب برات کے بعد سنت سمجھ کر روزہ رکھا تھا, اس کو چسکا اور اس کی دلچسپی اور اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس اور اس کی آسانی معلوم ہوئی. انہیں بولا کہ بہت آسان تھا, شب برات کے بعد میں نے روزہ رکھا نا, معلوم بھی نہیں پڑا.
اس لیے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ چاند دکھتے ہی اپن روزہ رکھنا شروع کر دیں گے. اس کے اندر ذوق ہے، شوق ہے، عبادت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، روزے کا، بھوکا رہنے کا کوئی فکر کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہے تربیت کا نظام. تو اسلام نے جن چیزوں کو اہتمام نماز 5 وقتہ جس کی زندگی میں داخل ہے، وہ اہتمام روزہ، اہتمام رمضان بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور جو جمعہ کو جمعہ پڑھتا تھا تو رمضان میں بھی جمعہ ہی تلاش کرتے رہتا، اور اتفاق ایسا رہتا کہ رمضان میں جمعہ کے دن سویا پڑا تھا. ایک دو جمعہ چھوڑنے والے بھی ہماری صفوں میں ماشاء اللہ عبداللہ بھائی، عبد الرحمان بہت ملیں گے. یہ سب سے آخر میں مسجد ہے یہ. اب اس کے بعد تو کہیں نماز ہوتی ہی نہیں ہے. 3:30 تک کے جو ہے اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اچھے چہرے، ایک آدھ دو مسافر ہو، سفر سے تھکان کی وجہ سے لیٹ آیا، علیحدہ بات ہے، لیکن یہ 3:30 بجے میں بھی انہیں 3:45 کو آتا بیچارہ. 3 بجے آ جائیں گے، چلو ادھر ادھر کی نماز نہیں ملی، 3 سے 3:30 تک کے یعنی اللہ رسول کی بات سن لیں گے، کچھ زندگی میں تبدیلی آ جائیں گی. ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت کافی ہے آپ کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے. آپ سنو تو صحیح، قرآن پاک سے تعلق رکھو تو صحیح. آپ کا قرآن سے تعلق ہوگا تو اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس آپ کو لمبی لمبی رکعتوں پر، لمبی لمبے سجود پر، لمبی لمبی دعاؤں پر ڈالیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تعجب ہوتا ہے، ہم سے پہلے ہمارے اسلاف، بزرگان دین، اولیاء اکرام نے رمضان کا کتنا اہتمام کیا. یہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، ساری چیزیں تو نہیں سنا سکتے ہیں، لیکن میں ایک واقعہ سناتا ہوں. قرآن سے آپ کا تعلق ہوگا، وہ قرآن جو زندگیوں کو بدلتا ہے، زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے. اور جس قرآن کے ذریعے سے سینکڑوں لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے، وہ قرآن نہ ہم نے سمجھ کر پڑھا ہے، نہ سمجھانے کا ہمارے اندر کوئی مادہ موجود ہے. یہ رمضان جو آئے گا، ایک بات کا عہد کر لو، بھلے سے آپ ایک صفحہ پڑھیں گے یا ایک رکوع پڑھیں گے یا ایک پارہ پڑھیں گے، آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ قرآن سمجھنے والے بنیں گے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن خود کہہ رہا، اللہ فرماتے کیوں قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے تم؟ کیا تمہارے دلوں پر پتھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا تم سنگل اور پتھر دل بن چکے ہو؟ تم قرآن کے قریب نہیں آتے؟ کیوں آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، اور کل آخرت پہ یہ قرآن حجت کرے گا، لڑائی اور جھگڑا کرے گا کہ انہوں نے گھروں کے اندر قرآن رکھا تھا لیکن میرا حق ادا نہیں کیا. اس وقت کیا جواب؟ میرے عزیز دوستو، قرآن کا انداز کیسا تھا؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کلپ آپ دیکھیے، ان کا قرآن پڑھنے کا انداز دیکھیے، ان کے خطبے کا انداز دیکھیے. اور اللہ تعالیٰ بعض علماء کو، بعض بزرگوں کو ایسی صلاحیت دیے ہے کہ وہ سحر اللسان ہوتے تھے، سحر البیان ہوتے تھے. یعنی ان کی زبان کا جادو چلتا، ان کے بیان کا جادو چلتا تھا. لکھا ہے ان کے بارے میں کہ اگر کوئی ان کے مجمع میں چلا جاتا تو اٹھ کر کبھی بھی نہیں جاتا تھا، وہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل چپکا ہوا، فیوکال لگا دیا، جاتا ہی نہیں. کتنا نہیں جاتا. آپ کو حیرت ہوگی، کتابوں میں لکھا ہے ان کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام نے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع کرتے تھے تو فجر کی اذان تک کے کوئی اٹھتا نہیں تھا. ان کے بیان کی خوبی ہے، اللہ نے کیسی صلاحیت دی. اور اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، لکھا ہے کہ اگر وہ بیان کرتے کرتے اگر اپنے ہاتھ کا اشارہ یوں کرتے تھے تو سارے مجمع کے سر جو ہے اس طرف ہو جاتے، اور جب ادھر کرتے تھے سارے مجمع کے سر جو ہے اس طرف ہو جاتے. یہ ہوتا ہے ایک قسم کا جادو، سمجھ جائیے.
غلط جادو حکومت مت لیجیے. اللہ نے تاثیر اور پاور رکھی. جیل کی صعوبتیں کاٹے, بہت مصیبتیں اٹھائے. خام و خواہ علماء کو اس زمانے سے بھی لے کے جاتے. آپ یہ بول رہے کہ بھئی یہ مولانا سلمان اظہری کو لے کے گئے, مولانا کلیم صدیقی کو لے کے چلے گئے, آج مولانا محمود اسد مدنی صاحب کو بلا لیے, کسی اور کو بھی بلا لیے. ان کے پوری جو ہے کفار و مشرکین اور اقتدار پر رہنے والوں کی نظریں علماء پر رہتی سب سے. یہ مسلمانوں کو بیدار کرتا ہے, یہ اسلام پر جمنے کی دعوت دیتا ہے. یہ دین کا داعی ہے, اسلام کا سپاہی ہے. اس کو پہلے نشانہ, ہزاروں کو سدھارنے کا جو ذریعہ بنتے ہیں ان کے اوپر نشانہ بنایا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی یہ روایت تھی اور آج کے زمانے میں بھی ہے. علماء گھبراتے نہیں ہیں, لیکن آپ ان کے حق میں دعا کرتے رہیے. آپ علماء کی مخالفت کرنے والوں میں شامل مت ہوئیے. اپنی زندگی کے اندر کوئی عالم تم کو نہیں پڑتا ہے نا بھائی, محفوظ الرحمان صاحب کی بات اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اختیار ہے, لیکن آپ کو مخالفت کا اختیار نہیں, آپ کو حاصل ہونے کا اختیار نہیں ہے. آپ کو اختلاف رائے کی گنجائش ہے, لیکن مخالفت اور دشمنی کی گنجائش نہیں ہے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر ہیں. جیلر آتا ہے اور ان کی کوئی شکایت ملتی ہے تو ان کو سزا کے طور پر اس زمانے میں جو گیہوں یا جو یعنی جو ہے اناج دیا جاتا اور چکی پہ پیسو. ایک مرد آدمی سے, مولانا سے, ایک دیندار آدمی سے چکی پسوانے لگا رہے. آپ وہ سزا تھی اس زمانے میں, اس سے بڑھ کر سزا ہے آج کے زمانے میں. گئے تو معلوم ہوتا وہ سنت یوسفی ہے, ڈرا مت کرو, وہ آنے والی ہے. آپ بولیں گے مولانا آپ بھی جا کے آئے, کیا میں جا کے آیا, آپ کی اطلاع ہے. اور جس وقت جا کے آیا تھا وہ جوانی کا آج سے 20-30 سال پہلے کا زمانہ تھا. اس وقت میری تقریریں اور خوب نکھر کر چلتی تھی اور حکومت وقت کو ہم خوب للکارا کرتے تھے. وہ جوش اور جذبہ آدمی کو جب ٹھوکر کھاتا ہے کندن بن کے نکلتا ہے, اصل پیور سونا بن کے نکلتا ہے. سنت یوسفی زندگی کے اندر مسلمانوں کو آج نہیں کل آنے والی ہے. اور گھبراہٹ رہی تو ابھی ایسے مسلمان ہیں کہ پولیس والا آیا گھر کے اوپر کہ پسینے چھوٹ جاتے, ماں بھی پریشان, باپ بھی پریشان, انہوں بھی پریشان. ارے کھائی کے واسطے وہ خاکی وردی ہے اس کی, اس سے کیا ہو رہا, پوسٹ مین سمجھو اس کو زیادہ سے زیادہ. نگاہوں سے, دل و دماغ سے اس کا ڈر اور خوف نکالو. جو قوم جو ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے وہ مخلوق کسی ڈریس سے نہیں ڈرتا ہے, کسی پلاننگ سے نہیں ڈرتا ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اناج دے دیا اور چکی پیس رہے. لکھا ہے کہ انہوں نے وضو وغیرہ کر کر آئے اور دانے ڈالے اور قرآن پڑھتے ہوئے پیسنا شروع کر دیا. سورہ یاسین کی آیتیں شروع کر دی. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. چند آیتیں پڑھی اور پیسنا شروع کیا. جیلر آ کے کھڑا تھا انگریز, اور سارے کے سارے قیدی اپنے بیرکوں سے, اپنے حجروں سے نکل کر کھڑے ہو گئے. وہ قرآن کی تاثیر اور وہ قرآن کا پاور, سینکڑوں واقعات کہ جس میں اسلام قبول کر لیا جنہوں نے, لیکن ایک سنگ دل پتھر دل جیلر جو ہے انگریز, وہ سزا کے طور پر اس کو مجرم اور ملزم سمجھ رہا ہے اور اس سے دشمنی نکال رہا ہے. وہ کھڑا کھڑا اس قرآن کو سننے لگا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, اور جب برداشت نہیں ہوا اسے سکون تو محسوس ہو رہا تھا, لیکن وہ انگریز تھا. شیطان نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ اگر تو اس طریقے سے سنتا رہے گا
اور اسی طریقے سے سارے قیدی سنتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ختم کرے، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے لگے. اس کو اسٹاپ کرو، اس کو رکاؤ. اس کے دماغ میں شیطان نے فوراً آیا، کھڑ دھڑ دھڑ کرنے لگا، زور زور سے چیخنے لگا، کہنے لگا کہ بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو، بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو. پلٹ کر جو دیکھا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو پورے جیل کے قیدی جو ہے کھڑے ہوئے قرآن سن رہے تھے. جیلر جو ہے آنکھ سے آنسو اس کے جاری تھے. یہ قرآن کا پاور، یہ تاثیر ہے. صرف کلمہ پڑھانا باقی تھا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 2 یا 4 قیمتی جملے اسلام سے اور مسلمانوں سے متعلق کر. اب وہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کو اور قرآن کے اہتمام کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. روزوں کے اہتمام کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. شب برات سے ہماری تیاری جو ہے شروع ہو جائے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر غریبوں، یتیموں اور جو ہے اسٹوڈنٹ اور یہ جو دواخانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان بیماروں کے لیے کھانے کا نظم کیا جاتا. آپ کی رقم جو ہے قطرے قطرے دریا کی شکل بنتی ہے. آپ آ کر وہ منظر کو دیکھیے دوپہر میں اور شام میں کہ کتنے لوگ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں. وہ بزرگان دین اولیاء کرام کے خانقاہوں کی یاد تازہ کرا دے رہے. میرے عزیز دوستو، یہاں پر آ کر جب آپ دیکھیں گے اس میں کچھ غیر مسلم لوگ بھی ہوں گے. یہ کتنا اس زمانے کا سب سے بڑا قومی یکجہتی کا پیغام ہے، ایک میسج ہے. لوگ اسٹیج پر تو بلا لیتے ہیں کسی غیر مسلم کو، کرسچن کو، اس کو مہمان اور گیسٹ بنا کر پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اصل خدمت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو اپنے دسترخوان سے کھانا کھلا کے بتائیں. زندگی بھر آپ کی مخالفت بھول جائیں گا، اسلام کی مخالفت بھول جائے گا. یہ ایک ایسا خاموش پیغام ہے، یہ ایک ایسا خاموش میسج ہے. ایک مرتبہ جس دسترخوان سے وہ کھا لیا ہے، نہ وہ مسجد جمیل بیگ کو بھول سکتا ہے، نہ اس دسترخوان کو بھول سکتا ہے. آئیے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیے. یہاں کے جو لنگر ہے اس کا تعاون بھرپور کیجیے. ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالے تو ارے میں نے بھول سے جو ہے پاکٹ ہی رکھ کے آ گیا. سب لے کے آئے غنیمت. کبھی پیجامہ چھوڑ کے نہیں آیا، ٹوپی چھوڑ کے نہیں آیا، کوئی بنیان چھوڑ کر نہیں آیا، کوئی لنگی چھوڑ کے نہیں آئے، لیکن پاکٹ چھوڑ کے آ جاتے. ارے دینے کی نیت سے گھر سے نکلو، ہر قدم پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. 25-50 روپے 100 روپے سے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن آپ کو محسوس ہونا کہ 100 روپے اگر آپ کرتے ہیں تو ہزاروں کی شکل بنتی ہے. اور آپ یہ سن لیجئے، آپ اس میں یہ 10 روپے ڈال دیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں. آپ کسی سے حساب نہیں مانگتے، آپ کسی سے حساب پوچھتے بھی نہیں ہیں. آپ 2 رکعت شکرانہ ادا کیجئے. مسلمانوں کے اس قیمتی حلال مال میں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے اور کیسا نفع رکھا ہے اور کتنی بڑی شکل ہوتی ہے. وہ الحمدللہ ہر جمعہ کو 10,000 20,000 25,000 آپ کا چندہ ہوتا ہے، لیکن ایک دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے. بعض وقت 2,000 آدمی کھاتے ہیں، بعض وقت 3,000 لوگ کھاتے ہیں. آپ 3,000 کو گھر پہ کھلا کر دیکھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجیے. تو جن گھرانوں کے اندر شادیاں ہونے والی ہے، اپنے گھر کے شادی کے کھانے کے نظم میں یہاں پر اس کو جمیل بیگ کو شامل کر لیجیے. یہاں 50 آدمیوں کا کھانا بھیجیں گے ہم، 10 آدمیوں کا کھانا بھیجیں گے ہم، بچ گیا وہ کھانا بھی بھیجیں گے ہم. آپ عادت ڈال لیجئے، آپ اس مہم کو چلائیے. جس شادی میں آپ جاتے ہیں ذمہ دار سے ملیے اور ملنے کے بعد بولیے اگر آپ کے پاس کی کوئی دیگ بچ گئی یا باقی رہ گئی وہ مسجد جمیل بیگ بھیج دینا. آپ کان میں بول دیجئے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. لوگ بولتے میں کہیں کو بولوں بھائی، خاموخواہ اپنے کیا کرنے کا، کیا آپ بھی کا چندے والے دکھ رہے گا تمہارے کو مولانا، ایسا بولتا ہے. ارے وہاں جا کے اس کو تمہارا دوست ہے، آپ 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے سے شادی میں بیٹھے ہوئے مٹک رہے ادھر سے ادھر، صرف کا استقبال کر رہے، سب کچھ کر رہے. ایک اچھا کام بھی تو کر کے جاؤ. اس کے کام میں اس کو یاد دہانی کر کے جاؤ. اس کو یاد نہیں رہتا بیچاروں کو. وہ جب بچ گئی دیکھ تو پریشان ہوتا، کہاں بھیجنا کہاں بھیجنا کہاں بھیجنا. اس کو جگہ ہی نہیں سمجھ میں. شعبان میں تو مدرسے بند ہو جاتے، کہاں بھیجے گا وہ.
تو اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی ہر خوشی میں ان غریبوں کا خیال رکھیے، آپ کی ہر خوشی میں، ہر غمی میں آپ کے ذہن میں ایک پلان رہنا کہ ہم کس طریقے سے غریبوں اور یتیموں کو کھلا سکتے ہیں۔ ہمارا دل اللہ سخی بنائے، ہم سخی بنے۔ ہم سخی حاتم کے کہانیاں تو بہت سن لیتے ہیں، لیکن سخی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سخاوت وہ عبادت کا تاج ہے جو ساری عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک آدمی سخاوت کرتے کرتے سخی حاتم بن سکتا ہے۔ وہ بہت لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔